بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تمہیں مار کہنے لگے کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ بادشاہ نے بیٹی کے رشتے کے لیے کڑی شرائط رکھ لی۔ منوں کے حساب سے ہرنیوں کے دودھ سے شہزادی کو نہلانا ہوگا اور محل کے نیچے نہر بہانا ہوگا۔ شرائط پوری ہونے پر جب بادشاہ کے پاس کچھ نہ رہا تو ایک اور دھوکہ دے گیا۔ مہمار اور شہزادی دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت میں امر ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو شیرین فرات کا تاریخی واقعہ سنانا مقصود ہے، جس کے بارے میں مختلف مورخین کے دعوے مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر اس کو بلوچستان کے ضلع لسبیلا اور ضلع وران کے آس پاس بتاتے ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن حسب معمول پہلے تاریخ ناک کو اپنے سبسکرائب کرنا ہوگا اور پھر بیل آئیکن آل کو پریس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے تفصیل کی جانب۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ضلع وران اور بیلا کی سرحد اور باڑی لک پاس کے مقام پر واقع ہے، جہاں پر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اس کے بے شمار عقیدت مند مختلف علاقوں سے آ کر یہاں حاضری دیتے ہیں۔ وران اور لسبیلا کی سرحدوں کو ملانے والی لک پاس کے قریب واقع اس ورثے کو لسبیلا اپنا حصہ قرار دیتی ہے، جبکہ وران اپنے حدود کے اندر مقبرے کی موجودگی کی وجہ سے اسے اپنا حصہ سمجھتی ہیں، اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ اس ورثے پر کس کا حق ہے۔ شیرین فرات کے داستان کے حوالے سے علاقے کے داستان گو قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیرین لسبیلا ریاست کے والی کی بیٹی تھی اور فرات ایک سنگ تراش تھا۔ فرات شیرین کے عشق میں اتنا گرفتار تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شیرین کو حاصل کرنے کی اپنی انا پر قائم تھا۔ تو والی ریاست نے اس کے ذمہ ایک ناممکن ذمہ داری سونپی کہ اگر فرات پہاڑی لک سے راستہ بنائے گا تو شیرین کی شادی اس کے ساتھ کی جائے گی، جس پر فرات نے اسی لک پاس کو توڑنے کی حامی بھر لی اور دن رات اس پر کام کرتا رہا۔ جب کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا تو والی بیلا کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک بت تراش کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں۔ اس نے وزراء اور امراء سے صلاح و مشورے کے بعد ایک بوڑھی عورت کو نہایت ہی اہم مشن کے لیے فرات کے پاس روانہ کیا۔ بڑھیا نے وہاں پہنچ کر روتے ہوئے فرات کو یہ بری خبر سنا دی کہ شیرین اب اس دنیا میں نہیں رہی، جس پر فرات نے اپنے بیلچے سے اپنا کام تمام کر دیا، جبکہ شفا کا ثبوت دیتے ہوئے اسی مقام پر اپنی جان دے دی، جن کی جسدین ابھی بھی اسی مقام پر اکٹھے ہی دفنا دیے گئے ہیں، جو آج تک بھی ایک قبر کی شکل میں موجود ہے۔ کچھ مورخین اس واقعے کو ضلع چکوال سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ مورخ کچھ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دنی علاقہ ایرانی بادشاہ دارا یوش اول کے عہد سلطنت، جو کہ 518 قبل مسیح میں ایرانی سلطنت کا ہی حصہ تھا، انہیں دنوں وادی سندھ ایران کا 20واں صوبہ تھی، لیکن مقامی داستان میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی جگہ راجہ نیل وائے کا ذکر ہے، جس کا محل نیلا میں واقع ہے اور شیرین بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس داستان میں کوئے بیستون کی بجائے پوٹھوہار کی پہاڑیاں ہیں اور محل وقوع ایران کی بجائے سواں کا کنارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں موضع نیلا میں نیل نام کا ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے دریائے سواں کے کنارے ایک ٹیلے پہ اپنا محل تعمیر کروایا، جس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں تانا اور ریسٹ ہاؤسز کی عمارتیں ہیں۔ اس محل کی تعمیر فرہاد نامی ایک ترکان کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ جب محل بن گیا تو بادشاہ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ترکان کو کہا کہ وہ جو مانگے اسے عطا کیا جائے گا۔ معمار چونکہ اس کی بیٹی شیرین پر فریفتہ ہوئے تھے تو معمار نے کہا جان کی امان پاؤں تو بادشاہ سلامت عرض کروں۔ راجہ نے کہا مانگو جو بھی مانگنا ہے۔ معمار نے کہا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ بادشاہ یہ سن کر سٹپٹا گئے، لیکن کیا کرتا کیونکہ بڑے دربار میں وعدہ جو کر لیا تھا، لیکن اندر سے یہ بات بادشاہ کو گن کی طرح کہنے لگی تھی کہ کہاں راجہ بوجھ، کہاں گنگو تیلی، کہاں شہزادی اور کہاں ترکان۔ مصاحبین نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ وعدے سے مکر جائے، مگر شاہی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ بادشاہ کے مشیروں نے کہا کہ کیوں نہ اس رشتے کو بادشاہ سلامت کڑی شرائط سے مشروط کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت اس پر رضامند ہو گئے اور فرات کو کہلا بھیجا کہ ہم دلہن کو ہرنیوں کے 9 من دودھ میں نہلانا چاہتے ہیں۔ اگر تم 9 من ہرنیوں کا دودھ اکٹھا کر کے لے آؤ تو شہزادی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔
فرات کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ شرط کیسے پوری کریں گے، تاہم عشق اعتقاد کے ساتھ وہ جنگلوں میں چلا گیا اور گیان دیان کرنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ بالآخر رحمت خداوندی کا نزول ہوا اور خواجہ خضیر علیہ السلام نے ظاہر ہو کر فرات کو ایک بانسری دی اور کہا کہ اس سے بجاؤ، ہرنیاں خود بخود تمہارے پاس اکٹھی ہو جائے گی اور تمہیں جتنا دودھ درکار ہوگا مل جائے گا۔ فرات نے بانسری بجانا شروع کی تو چند لمحوں میں ہی ہرنیوں کے ریوڑ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ فرات نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ میں نے ہرنیاں اکٹھی کر لی ہیں۔ راجہ اپنے کارندے بھیجے تاکہ وہ مطلوبہ دودھ دو لیں۔ بادشاہ کے کارندے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ فرات بانسری بجا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہرنیاں جمع ہے۔ یہ مقام آج بھی نیلا کے قریب ہے اور اس سے موزہ ہرنیاں والا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سخت متفکر ہوا اور بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ کے مشیروں نے ایک اور تدبیر سوچی کہ کیوں نہ فرات کو کہا جائے کہ شیرین نے شادی کے لیے شرط رکھی ہے کہ یہ شادی تب ہوگی جو تم ایک نہر کھود کر اس سے محل کے نیچے سے گزارو گے۔ فرات نے یہ شرط بھی قبول کر لی اور پہاڑوں کی طرف اپنا تیشہ لے کر چل پڑا، لیکن کہاں تیشہ اور کہاں پہاڑ۔ یہاں بھی خواجہ خضیر علیہ السلام مدد کو آئے اور فرات سے کہا کہ یہ چڑھی لیں اور چلتے جاؤ، دریا تمہارے پیچھے خود بخود چلتا ہوا آئے گا۔ فرات بڑا خوش ہوا اور وہ چڑھی لے کر دریا سے اپنی محبوبہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ جب وہ تک کر سو گیا تو پانی یہاں چکر کاٹنے لگا۔ بادشاہ کو خبر مل گئی کہ فرات دریا کو لے کر آ رہا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے مشیروں کو بہت ڈانٹا کہ تم مجھے رسوا کرواتے ہو۔ مشیروں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک اور موقع دیں، ہم فرات سے آپ کی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ شہزادی فوت ہو گئی ہے اور اس کی موت پر خیرات کی جا رہی ہے۔ ایک خاتون کو انہوں نے سمجھا بجھا کر بہت سا کانا دے کر فرات کے پاس بھیج دیا کہ اس سے کانا پہنچاؤ اور خبر دے دو کہ شہزادی فوت ہو گئی ہے۔ فرات کو جب یہ خبر ملی تو اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کی روح وہیں پہ پرواز کر گئی۔ خاتون خوش ہوئی اور فوراً دربار میں پہنچی تاکہ یہ انعام و اکرام حاصل کر سکوں۔ اس دوران راجدھانی سے ہاہاکار مچ گئی کہ سیلاب آیا۔ بادشاہ کے اہل خانہ بھی محل کی چھت پہ چڑھ گئی اور پانی کا نظارہ کرنے لگی۔ پانی محل کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ اس میں ایک لاش بھی تیر رہی تھی۔ اس خاتون نے بتایا کہ یہی لاش فرات کی ہے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ فرات اس کی محبت میں بہت سے تکالیف کاٹ رہا ہے اور اس کی محبت سچی ہے تو اس کے دل پہ بھی ایک گہرا زخم لگا اور اس نے اس کے لاش کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور دونوں وہیں پہ ایک دوسرے کے لیے امر ہو گئے۔ بہت سارے لوگ شہزادی کو بچانے کے لیے سیلاب کے اندر کود گئے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ دونوں کی لاشیں اس طرح چمٹ گئی تھی جیسے وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ہوں گے، اور بالآخر ان کو ایک چوٹی کے اوپر وہاں پہ دفنا دیا گیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ فرات اور شیرین ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی داستان۔ داستانیں کتنی سچی ہوتی ہیں اور کتنی جھوٹی یہ تو لکاریوں پر چھوڑتے ہیں، لیکن امید ہے میری طرف سے آپ کو تفریح کا بہت سارا سامان مل گیا ہوگا۔ امید ہے اس قسم کی تاریخی داستانیں اور واقعات کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل تاریخ نا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیشہ کے لیے ہر نئی ویڈیو اور معلوماتی فیچرز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن آل کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔